السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے اور قرآن شریف کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ سویڈش حکام کی جانب سے اسلام مخالف مظاہروں کی اجازت دینے کے بعد انتہائی دائیں بازو کے رہنما روسمس پالودن نے اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے باہر اسلام پر شدید تنقید کی اور قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا۔ ترکیہ کے خلاف مظاہرے سے انکارا میں ترک حکومت شدید ناراض تھی، جس کی وجہ سے ترک وزیر دفاع نے یہ اعلان کیا کہ سویڈش وزیر دفاع کا اگلے ہفتے کے لیے طے شدہ دورہ ترکیہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر دفاع ہولوسی آکان نے کہا کہ اس ملاقات کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس دورے کو منسوخ کر دیا ہے۔ ترک سفارت خانے کے باہر انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان روسمس پالودن نے اسلام پر شدید تنقید اور گالی گلوچ کرنے کے بعد قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے مظاہرین سے کہا کہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے تو آپ کو کہیں اور رہنا چاہیے۔ گزشتہ سال اپریل میں پالودن کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے دوران قرآن پاک کو جلانے کے اعلان سے سویڈن میں فسادات کو جنم دیا تھا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں توہین مذہب کی اجازت دینے پر ترکیہ نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ سفیر اسٹوفن ہیر اسٹروم کو بتایا گیا کہ ترکیہ اس اشتعال انگیز عمل کی شدید مذمت کرتا ہے، جو کہ ہیٹ اسپیچ تقریر کی مترادف ہے، اور اسٹاک ہوم کا موقف ناقابل قبول ہے۔ ترکیہ کی حکومت نے کہا کہ سزا یافتہ نسل پرست روسمس پالودن مسلم مخالف جذبات رکھتا ہے اور انکارا اشتعال انگیز عمل کی مذمت کرتا ہے، جو واضح نفرت انگیز جرم ہے۔ ترکیہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی اجازت دینے پر سویڈن کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ توقع ہے کہ سویڈن حکومت ایسے اقدامات کو روکے گی اور اجازت واپس لے گی۔ ترکیہ حکومت کا موقف تھا کہ جمہوری حقوق کی آڑ میں مقدس اقدار کی توہین کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ ترکیہ اور سویڈن کے درمیان نیٹو میں شمولیت سے متعلق اختلاف چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترک وزارت خارجہ نے فوری طور پر ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنی مقدس کتاب پر ہونے والے گھنونے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں اس اسلام مخالف عمل کی اجازت دینا جو مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہو اور ہماری مقدس اقدار کو توہین کرتا ہو، مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، اردن اور کویت سمیت کئی عرب ممالک نے بھی سویڈن میں قرآن کریم کو جلانے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب بات چیت، رواداری اور بقائے باہمی کی اختیار کو پھیلانے کا مطالبہ کرتا ہے اور نفرت اور انتہا پسندی کو مسترد کرتا ہے۔ قطر نے بھی مظاہروں کی اجازت دینے پر سویڈش حکام کی مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ایک انتہائی سنگین واقعہ ہے۔ قطر مذہب کی بنیاد پر ہر قسم کی نفرت انگیز تقاریر کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان نے سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے دنیا بھر میں 1.5 بلین مسلم کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کا یہ ایک بے ہدہ اور اشتعال انگیز عمل دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس طرح کے عمل کو آزادی اظہار کے حق کے تحت نہیں لایا جا سکتا۔ آزادی اظہار میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریاں شامل ہیں، جن میں نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانے والی کارروائیوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا، زینوفوبیا، عدم برداشت اور مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد اکسانے کے خلاف عہد کرے اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے تحفظات کو لے کر سویڈن میں حکام کو آگاہ کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھے اور اسلاموفوبک کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور نظر آتش کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سویڈن میں دائیں بازو کے ایک انتہا پسند کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھنونے فعل کی مذمت کے لیے الفاظ کافی نہیں ہے۔ آزادی اظہار کا لبادہ دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل قبول ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی سویڈن میں احتجاج کے دوران قرآن شریف کو نظر آتش کیے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کل سویڈن میں احتجاج کے دوران قرآن کریم نظر آتش کیے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔
गुज़िश्ता बरस मार्च में हमारी हुकूमत की काविश के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया के इंसदाद के आलमी दिन के हवाले से OIC की तायद याफ्ता तारीख करारदाद मंजूर की। इस करारदाद के जरिए इकरार किया गया कि इस्लाम और शायर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज इक़दामात को आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। स्वीडन की वज़ीर ख़ारिजा तोबियान बिल स्ट्रोम ने भी रामसस पालुदान के एहतजाज पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इस्लामोफोबिया पर मबनी इश्तियाल अंगेजी खौफनाक है। स्वीडन में इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्वीडन की हुकूमत या मैं ज़ाती तौर पर इस इजहार की हिमायत करूँ। दरअसल स्वीडन के शहरियों में नीटो में शमूलियत को लेकर तुर्किया के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK समेत मुख्तलिफ कर्द ग्रुपों के झंडे भी लहराए, जिससे तुर्किया नाराज है। इन ग्रुपों ने तुर्किया के खिलाफ दहाइयों से बगावत कर रखी है। PKK को तुर्किया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में एक दहशतगर्द ग्रुप समझा जाता है, लेकिन स्वीडन में उसकी अलामतों पर पाबंदी नहीं है। जबकि स्वीडन को न्यूटो फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तुर्किया की हिमायत की ज़रूरत है। तुर्किया का मौक़िफ़ है कि स्वीडन कर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा है, जिन्हें अंकारा दहशतगर्द के तौर पर देखता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।